ماہرین کے مطابق احتلام ہونا ایک قدرتی عمل ہے جس سے انسانی صحت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ احتلام سے پرانے اور کمزور سپرمز خارج ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے اور طاقتور سپرمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات احتلام کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور سردی میں نہانا تو زیادہ مشکل کام لگتا ہے، لہٰذا مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر بھی ضرور ویڈیو بنانی چاہیے۔ احتلام کا آنا بری بات نہیں ہے، لیکن کثرت احتلام کا آنا بری بات ہے، اور پھر غسل فرض ہونے کے بعد خدا نخواستہ نماز کا قضا ہو جانا یہ بری بات ہے۔ جو حضرات احتلام کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ اس ویڈیو سے ضرور رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ احتلام 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ان 5 چیزوں پر سختی سے کاربند رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر قدرتی طور پر ہو جائے تو اور بات ہے۔ احتلام ہونے کی پہلی وجہ شیطان اور شریر جنات کی خواب میں مداخلت کرنا ہے۔ وہ خواب میں طرح طرح کے نظارے دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق چاہتی یہی ہے کہ اس پر غسل فرض ہو جائے اور یہ نماز سے محروم رہ جائے۔ احتلام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نگاہ کا پاک نہ ہونا۔ جس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہوتی، ہر وقت گند دیکھتا ہے، حرام دیکھتا ہے، تو ایسے شخص بھی اکثر احتلام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احتلام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تنہائی اور سوچ کا پاک نہ ہونا۔ ایسے حضرات جو ہر وقت گند سوچتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں گند چلتا رہتا ہے، ان کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، تو ایسے حضرات بھی اکثر احتلام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احتلام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ معدے اور مثانے میں اعتدال سے زیادہ گرمی پیدا ہو جانا۔ ایسے حضرات جن کے معدے اور مثانے میں اعتدال سے زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی اکثر احتلام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احتلام ہونے کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ کھانا پیٹ بھر کر کھانا اور رات کو پیشاب کر کے نہ سونا۔ ایسے حضرات جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور رات کو پیشاب کی حاجت ہونے کے باوجود بھی پیشاب کر کے نہیں سوتے، تو ایسے حضرات بھی اکثر احتلام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، احتلام ہونے کی یہ 5 وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ سختی سے ان پر کاربند رہیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی احتلام سے بچ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے روحانی علاج کی طرف کہ آخر کیسے اس احتلام سے جان چھڑائی جائے۔ احتلام سے محفوظ رہنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر سب سے پہلے اپنے سینے پر دم کریں اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیں، جہاں تک ہاتھ جاتا ہے ہاتھ پھیر لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل شریر جنات اور شیطان سے حفاظت رہے گی اور احتلام سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلمے کی انگلی سے، سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے یعنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھنا ہے، صرف عمر لکھنا ہے، سینے کے اوپر عمر نام لکھ کر سو جائیں، اور جب بھی آنکھ کھلے تو اسی طرح عمر کا نام لکھ کر سو جایا کریں، انشاءاللہ عز و جل احتلام نہیں ہوگا۔ اور احتلام کو روکنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا نام اپنی ناف پر اس طرح لکھیں کہ میم کا جو دائرہ ہے وہ ناف کے چاروں طرف آ جائے۔ اس طرح نام لکھ کر سو جانے سے بھی انسان احتلام سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ طارق بھی احتلام سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔